آیت نمبر 59 سے تفسیر. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ within bracket تمہاری تاریخ بھی انہی حقائق کی گواہی دیتی ہے بریکٹ کلوز. کون سے حقائق جو پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو اس نے ان کو دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے within bracket. اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو بریکٹ کلوز، میں تم پر ایک سخت یا ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اب سورہ قرآن کے مخاطبین اور سورہ کے مخاطبین خاص طور پر قریش ہے نا، مشرکین مکہ. تو اب یہاں سے تاریخ سے اللہ تعالیٰ وہ واقعات اٹھا رہے ہیں، وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ جس سے وہ واقف تھے. یعنی قریش جن قوموں کی ہسٹری سے واقف تھے، ان قوموں کی مثال دے رہے ہیں، اور ان قوموں کی زندگی میں سے بھی ان باتوں کی مثال جو کہ انذار کے پوائنٹ آف ویو سے ضروری تھی. یعنی کہ جو ایک آگاہ کرنا، خطرے سے وارن کرنا، وہ والا پیریڈ، وہ والا ٹائم، وہ قوموں کے واقعات اٹھائے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ مراد کیا ہے، کیوں کہا گیا یہ سب، کہ جیسے پچھلی قوموں نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا اور ان کا جو انجام ہوا، اگر تم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. کیا دعوت دی انہوں نے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو. کیا انہوں نے دعوت دی قوم کو؟ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. یہی دعوت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دعوت ہے. یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہی دعوت ہے. انبیاء کرام اسی لیے بھیجے گئے، ان کی ساری ایفرٹس، ان کی ساری کوششیں توحید کے قیام کے لیے ہوتی تھی. ان کی ساری محنت اس لیے ہوتی تھی کہ بندوں کو دوسروں کی بندگی سے نجات دلا کر اللہ کا بندہ بنائے. یعنی انسانوں کو اللہ کا بندہ بنا دے، خالص بندہ بنا دے. اسی لیے قرآن پاک نے بتایا کہ دیگر تمام صحائف میں اسی چیز کو اللہ نے موضوع بنایا، موضوع بحث. اور خاص طور پر یہ جو اللہ تعالیٰ کا آخری صحیفہ ہے قرآن پاک، اس کے جو اینڈ ہوا ہے، یہ جو کلوز ہوا ہے صحیفہ، یہ توحید کے باب پر ہوا ہے. اور یہاں پر ہمیں یہی بات ہے کہ یہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تو گویا یہ اعلان تھا کہ جس کے بارے میں کہا گیا لوگوں کو کہ وہی ایک چٹان ہے جس کے نیچے آ کر جس کے سائے میں تم بنا لو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، اسی سے مدد چاہو، نفع اور نقصان کا مالک اس کو سمجھو، امید اور خوف میں اسی کو پکارو. کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی صالح کو، کسی نبی کو نہیں پکارنا. کس کو پکارنا؟ اللہ کو پکارنا. پھر کیا ہے جی؟ اب آپ دیکھیے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ وہ عذاب کی دھمکی ہے جو ہر قوم اگر وہ جھٹلاتی ہے اپنے رسول کو، تو جھٹلانے کے نتیجے میں، اتمام حجت کے نتیجے میں، جب اس کے اوپر دنیا میں عذاب آتا ہے، عذاب یوم عظیم، یہ دنیا کا عذاب ہے.
جس میں اس قوم کو دنیا کی صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. گویا یہ زمین کے اندر چھوٹی قیامت آتی ہے. یہ جو ہے نا عذاب یوم عظیم، یہ دنیا کی چھوٹی قیامت کا ذکر ہے، تاکہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس چھوٹی قیامت کو دیکھ کر اس کو پھر ہم پرکھ سکیں کہ اگر دنیا میں ایسا عذاب اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے تو آخرت کا عذاب پھر کیسا ہوگا، کس ٹائپ کا ہوگا. آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دین کی ابتدا کی تو لوگ جو ہیں توحید پر قائم تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی، لوگ قوم قبیلے میں بٹنا شروع ہوئے، تو وہاں سے آہستہ آہستہ بگاڑ آنا شروع ہو گیا. جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا، اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر واضح بگاڑ آنا شروع ہو گیا تھا، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت کلیئر واضح اختیار مینڈیٹ دے کر بھیجا، اور آخری میں کہ 950 سال ان کی دعوت کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے. اور پھر ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ ان کی قوم میں شرک کیسے آیا تھا، یہ آگے ہم جا کے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. لیکن بہرحال وہی بات ہے کہ یہ جو عذاب ہیں سارے کے سارے، یہ جو معاملات ہیں، یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، عام لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آیت 60 قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. اس کی قوم کے بڑوں نے جواب دیا، ہم تو تمہیں سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. کس نے جواب دیا تھا؟ ایلیٹ کلاس کو ہمیشہ جب بھی رسول تشریف لاتے ہیں نا، ایلیٹ کلاس کو ایڈریس کرتے ہیں. کیا وجہ؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے بڑوں کے انڈر ہوتے ہیں. اگر ان کے بڑے مان لیں، ان کے لیڈر مان لیں، عوام آٹومیٹکلی مان جاتی ہے، خود بخود لوگوں کے لیے قبول حق کا راستہ کھل جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اتنی بڑی کامیابی ملی، یونس علیہ السلام کو کامیابی ملی، وہ اسی وجہ سے ملی کہ انہوں نے ایلیٹ کلاس کو متاثر کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور پھر کامیابی کے دروازے کھل گئے تھے. اسی لیے اب یہاں پر ایلیٹ کلاس سے جب بات ہوئی ہے تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کیا کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ تم تو سری گمراہی میں ہو، ہمیں عذاب کی دھمکیاں سنا رہے ہو. اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ غلط راستے پر تو تم ہو، کہ تم نے باپ داداؤں کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، تم نے یہ راستہ کھوٹا کر دیا. ہم نے کیا کھوٹا کیا؟ آیت 61 قال یا قومی لیس بی ضلالۃ. نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں. لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو کون ہوں؟ عالم کے رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے بے کم و کاس تم تک پیغام پہنچانے کے لیے. میں وہ تمہیں بتا رہا ہوں رب کا نمائندہ بن کے. آیت 62 ابلغکم رسالات ربی، تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. وانصح لکم وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ خدا کا پیغام ہے نا، کہ میں تمہیں رب کا پیغام پہنچاؤں، تمہاری خیر خواہی کروں، اور تمہاری اتنی ضد کے باوجود، ہٹ درمی کے باوجود، تمہاری دل شکنی دشمنی کے باوجود میں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہوں، میں تمہاری باتیں جو ہیں وہ برداشت کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ جذبہ خیر خواہی ہے، جذبہ ہمدردی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں ہے. مجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ کہ کہیں تم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ. تم عذاب کو سمجھتے ہو کہ یہ شاید ڈراوا دے رہا ہے نا، تم اس کو ظاہر کی کوئی چیز سمجھ رہے ہو، حالانکہ میں عالم من اللہ ما لا تعلمون،
اللہ نے جو باتیں عذاب کے بارے میں مجھے بتائی ہوئی ہیں، میں نے دیکھا ہوا ہے جن چیزوں کو، میں نے سمجھا ہوا ہے اپنے رب سے، اگر تم اس میں سے ذرا سے بھی کسی چیز سے باخبر ہو جاؤ تو تم ایک لمحے میں ایمان لے آؤ، لیکن تم اصل میں میری باتوں کا، میری خیر خواہی کا مذاق اڑا رہے ہو اور انکار کر رہے ہو۔ کلیئر؟ آیت 63، اوا عجیب تم، کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی، اس لیے کہ تمہیں خبردار کرے، اور اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن نے یہاں سوال اٹھایا، جواب نہیں دیا، اور اگر ہمیں عربک آتی ہو تو یہ جو آیات ہے نا، اس میں حسرت بہت نمایاں، افسوس کن لوگوں کے اوپر، یہی جو انکار کرنے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں، کہ اگر تم سوچتے سمجھتے تو غرور اور تعجب کو راہ نہ دیتے، تمہارے اندر ذرا بھی شکر گزاری ہوتی تو تم فوراً رب کی بات مان لیتے۔ تمہیں اس بات کا تعجب ہے کہ تمہارے اپنے اندر سے ایک رسول آیا، تمہارے رب کی یاد دہانی آئی، وہ تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اس وجہ سے تم یعنی کہ کیا کر رہے ہو، تعجب کا اظہار کر رہے ہو، تو کتنی حیرت کی بات ہے نا۔ یہاں پہ پھر آپ دیکھیے کہ رسول کے آنے کا مقصد لِیُنذِرَکُم اور وَلِتَتَّقُوا، یہ دو مقاصد ہیں رسول کے آنے کے، ہمیشہ سے یہی رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے، لَعَلَّکُم تُرْحَمُونَ، لوگوں کے اندر خشیت اور تقوی پیدا ہو اور لوگوں کو پھر رحمت الہی ملے، لوگ دنیا میں ہی مان لیں، دنیا میں ہی تسلیم کر لیں۔ آیت 64، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے پھر بھی اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے اسے اور جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے انہیں نجات دی، اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ دل اور دماغ کے اندھے لوگ تھے۔ اب ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا کہ کیا کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام آیت 62 میں کہ انصحوا لکم، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ پھر اللہ بھی کہتے ہیں کہ رسول آیا 63 میں کہ لِیُنذِرَکُم وَلِتَتَّقُوا لَعَلَّکُم تُرْحَمُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اس کے باوجود انہیں جھٹلا دیا۔ کتنے سو سال کی تعلیم تھی ان کی؟ 950 سال۔ کتنی درد مندی کے ساتھ پکار رہے تھے قوم کو، کتنی خیر خواہی تھی، لیکن قوم کسی صورت میں اپنے رویے کی اصلاح کے اوپر آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کشتی بناؤ۔ جب اینڈ ہونے والا تھا، قوم نے نہ مان کر دیا بلکہ اپنے انکار پر شدت کے ساتھ اڑی رہی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، جہاز بناؤ، اور جب وہ کشتی بن جائے گی تو بس پھر اس قوم کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ کشتی کیا تھی؟ اس کی بہت ساری منزلیں تھی، سٹوریز تھی، یعنی ایسی کشتی اللہ نے اپنے حکم سے تیار کروائی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ کشتی بن گئی پھر بھی نہ مانے، پھر بھی مذاق اڑاتے رہے کہ وہاں پانی کا دور دور نام و نشان نہیں تھا، پانی کہاں سے آئے گا۔ اور پھر ایک دن آیا، اللہ نے کہا سارے اس میں سوار ہو جاؤ، سوار ہو رہے ہیں تب بھی نہیں مان رہے لوگ، ایون پانی آنا شروع ہو گیا، اوپر سے برسنا شروع ہو گیا، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، پھر بھی نہیں مان رہے۔ بیٹا ہے سامنے تو ان کو کہہ رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو درخت پہ چڑھ دیں گے، ہم پہاڑ پہ چڑھ دیں گے، کچھ نہیں کہے گا، یہ عام نارمل سا پانی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ چند جو ان کے ساتھ لوگ تھے، ان کی اپنے قریبی سرکل میں اور تھوڑے سے باہر سے جنہوں نے ایمان لایا، ادروائز ان کا اپنا بیٹا، ان کے اپنے بہت کلیئر جو رشتے دار تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس طوفان کی نظر ہو گئے۔ شدید کہتے ہیں کہ عبرت انگیز منظر تھا اس سارے معاملے کے اندر، اور کس قدر موسلادھار بارش تھی، اور کس طرح جیسے سمندر امڈ آتا ہے ایک ایسے علاقے میں جہاں دور دور تک
سیلاب یہ دریا یا سمندر کا نام و نشان نہیں ہے، اور باپ جو ہے وہ شفقت سے بیٹے کو بلا رہا ہے لیکن وہ نہیں آ رہا، اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر آج تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما امین، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اندھے کس کے؟ دل کے اندھے تھے، دماغ کے اندھے تھے۔ امیون پیچھے بھی پڑ گئے، سمن بکمن امیون، آنکھوں کے اندھوں کے لیے آتا ہے نا، لیکن عقل اور دل کے اندھوں کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ انہم قوم امین، ان کی تباہی کیوں ہوئی؟ قوم کا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انذار کے باوجود انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی، مان کر نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہم قوم امین، دل اور دماغ کے سوئچ انہوں نے آف کر رکھے تھے۔ جب وہ آف کر کے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر معاملہ ختم کر دیا۔ اب یہ نوح علیہ السلام کی کہانی مشرکین مکہ کو کیوں سنائی جا رہی ہے؟ ایسی تو قصے کہانیاں نہیں نا سنا رہے اللہ تعالیٰ، قصے کہانی سنانے کا مقصد تھا، اور مقصد کیا تھا کہ انہیں مشرکین کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اگر وہ بھی قومن امین بنے رہے تو ان کا انجام بھی نوح علیہ السلام کی قوم سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی جب یہ واقعات سنائے جا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عزم اور یقین کے ساتھ یہ واقعات سنا رہے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے واقعات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشن گوئیوں کو حرف بحرف سچ ثابت کر دیا، اور گویا یہ آیات جو ہیں یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت عملی ثبوت ہے، بہت بڑا ثبوت ہے۔ آیت 65 وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے قوم کو دعوت دی، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی پروردگار نہیں، پھر کیا ڈرتے نہیں ہو؟ عاد یہ بھی عربوں کی قدیم ترین اقوام میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ عرب کے جنوب مغربی علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے اور بہت پاورفل تھے کسی زمانے میں۔ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ عرب لٹریچر میں کہتے ہیں نا کہ جو پرانی اقوام ہیں ان کے اندر یہ ضرب المثل تھے، اپنی قوت، شان و شوکت اور اس کے حوالے سے بڑے مشہور تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہی قوم کے فرد تھے، یعنی انہی کے اندر سے اٹھے تھے۔ ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے جو آگے پوتے تھے ان کی اولاد میں سے تھے۔ یہ سب دین حنیف کے پیروکار تھے ابتدا میں، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ شرک جو ہے وہ ان کے اندر عام ہوتا چلا گیا۔ ہود علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا ان کی قوم میں سے رسول کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ، ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ بطور احسان اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ لائے أَخَاهُمْ هُودًا، یہ اجنبی نہیں ہے، انہی کے اپنے بھائی ہود کو بھیجا، باہر سے کوئی نہیں آیا تھا انہیں بتانے کے لیے۔ یہ ان کی طرف ہمارا احسان عظیم تھا تاکہ ہماری حجت پوری ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے کہا؟ یہ بھی وہی بات جو ہم نوح علیہ السلام کی پڑھ کر ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ اس میں بار بار ریپیٹیشن دیکھیں گے ایک ہی طرح کے الفاظ کی، کہ تمام بڑے بڑے جو انبیاء کرام ہیں ان کا نقطۂ تعلیم سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ افلا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو؟
شرک کے اوپر تمہیں بار بار سمجھایا جا رہا ہے، سمجھانے کے باوجود تم اصرار کیے جا رہے ہو شرک کے بارے میں. تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کی نافرمانی سے؟ یہی سمجھانے آئے تھے. آیت 66 قال الملأ الذین کفروا، اس کی قوم کے بڑوں نے جو منکر ہو رہے تھے اس سے جواب دیا، ہم تو یقیناً تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہمارا پختہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری یہ ترقیاں ہمارے مستحق عذاب ہونے کی علامت ہے. یعنی سردار کہتے ہیں کہ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے کیا کہا، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تو تمہیں حماقت میں دیکھ رہے ہیں. اس کو کہہ رہے تھے یہ آج حضرت ہود علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ ہم تو نعوذ باللہ آپ کو حماقت میں دیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں. کیوں کہ ہم جو اتنے کامیابی کے زینوں پر چڑھے ہوئے ہیں، اتنے ترقی یافتہ ہیں، تو یہ ترقی، یہ کامیابی کس چیز کی علامت ہے؟ کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. ہم صحیح راستے پر ہیں یا تم؟ اگر تمہیں خدا کا فرستادہ، تم خدا کے فرستادے ہو تو تم جھوٹے انسان ہو نعوذ باللہ. کیونکہ اگر تمہارے پاس کوئی پاور ہوتی یا تمہارے ساتھ واقعی خدا ہوتا تو آج یہ ساری ترقی تمہیں حاصل ہوتی، ہمیں حاصل نہ ہوتی. وہ کیا کہتے ہیں، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں. آج بھی دیکھیں جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں نا، لوگ انہیں بیوقوفی سمجھتے ہیں. وہ لوگ جو کہ ہم مسلمانوں میں سے ہی ہیں، یعنی اب مسلمانوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ دوسروں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، دین پر عمل کرنے والوں کو. گویا ہر دور کے انسان کی نفسیات ایک ہی رہی ہے، بس سائنس اور ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، رہن سہن بدل گیا، لیکن نفسیات وہی ہے، رویے وہی ہیں، ہمیشہ سے ہزاروں سال پرانے رویے جو ڈسکس ہو رہے ہیں. آیت 67 قال یا قومی لیس بی سفاہۃ، اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں کون ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، رب العالمین کا رسول ہوں، امبیسڈر ہوں. اپنا تعارف کروایا ہے. جو امبیسڈر ہوتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ جب رسول اٹھتا ہے نا کسی قوم میں سے، تو قوم میں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. اس وقت اللہ کسی ایسے ان نون بندے کو نہیں اٹھاتے، قوم کے اندر سے کسی ممتاز بندے کو اٹھاتے ہیں، کسی اچھے معروف شخصیت کو اٹھاتے ہیں. اور جب وہ اٹھا کر سامنے لاتے ہیں تو وہی قوم جو قدر کر رہی ہوتی ہے، جب وہ دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں تو لوگ قوم ان کو بیوقوف کہنا شروع کر دیتی ہے. یہی ان کے ساتھ بھی ہوا. آیت 68 مزید کیا تعارف کروایا، ابلغکم رسالات ربی، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور پوری دیانت کے ساتھ تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں. وہی پیغام، وہی خطاب جو پیچھے نوح علیہ السلام کا ہم نے پڑھا. فرق صرف ٹائم پیریڈ کا ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ میں پہنچا رہا ہوں تمہیں پیغام، ناصح ہوں، خیر خواہ بھی ہوں، امین، امانت دار بھی ہوں. نمایاں خصوصیات. اور رسول کا یہی بہت بڑا مقام ہوتا ہے، یہ بہت بڑا بس کوالٹی ہوتی ہے کہ رسول کے ذمہ اللہ جو ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ پوری خیر خواہی کے ساتھ اور پوری امانت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے اور میں من و عن تمہیں پہنچا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. آیت 69 اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں یہ بات عجیب لگی کہ تمہارے پاس تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. یہ باتیں پیچھے پڑھ کر آیا نا ابھی ہم. یاد رکھو اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد بادشاہی دی اور خوب محکم و تنومند کیا. سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے. یعنی اللہ نے تمہارے اندر
ڈرانے کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئے ہو، حیرت زدہ ہو گئے تم۔ اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں بادشاہی دی ہے۔ یہاں پہ آیا نا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ۔ خلفاء، خلافت کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح قوم نوح کو اقتدار حاصل ہوا، ایسے ہی قوم نوح کے بعد تمہیں زمین پر اللہ نے اقتدار دیا، اور اقتدار کے ساتھ کیا دیا؟ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ عقلی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے اللہ نے تمہیں بہت صحت، صلاحیت، وسعت عطا فرمائی، یعنی ہر لحاظ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اور عربوں کی روایات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جسمانی اعتبار سے یہ بہت مضبوط تھے، صحت مند تھے، قوت والے لوگ تھے، اور تھوڑے قد بھی ان کے لمبے تھے۔ پھر کیا کہا اللہ نے؟ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اعلیٰ نعمتوں کو کہا جاتا ہے، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے کرشموں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں حود علیہ السلام کے ذریعے کہ تم اللہ کو یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں اور لوگ جو ہیں وہ اللہ کو یاد رکھنے والے بنے۔ تو جب اللہ کو کوئی یاد رکھتا ہے نا، اس میں ایک ضمنی طور پہ میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے، فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کی شانوں کو یاد رکھنے سے کامیابیاں ملتی ہیں، ان کا ذکر کرنے سے کامیابیاں ملتی ہیں۔ یہاں سے ایک دو پوائنٹ اور ملتے ہیں ہمیں اپنے لیے، مجھے اچھے لگے تھے کہ ہر حال میں مثبت سوچ رکھنے والے، منفی سے گریز کرنے والے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت آپ یہ کہتے رہے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، یہ تھوڑا ہے، وہ کم ہے، فلاں کے پاس زیادہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جو یہ سوچ لے کر چلتا ہے نا، وہ زندگی میں نہ کبھی خوش ہو سکتا ہے، نہ مطمئن ہو سکتا ہے، نہ وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ تھوڑے کو پا کر خوش ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اللہ ان کو اور زیادہ نوازتے ہیں۔ یہ جو آخری آیت کا ٹکڑا ہے نا، یہ بڑا ہی اہم ہے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کی شانوں کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ ہم پڑھتے ہیں نا سید الاستغفار، اس میں ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں ابو لک بنعمتک علیہ وابوء بذنبی، کہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو نے نعمتیں مجھ پہ کی، اور اس کے مقابلے میں جو گناہ مجھ سے ہوئے میں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ تو یہی بات ہے کہ جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں نا، شیطان انسان کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے تاکہ اس کا دماغ جو ہے وہ منتشر ہو جائے، یکسوئی نہ رہے، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن سکے، ذہن کے اندر کنفیوژن رہے، ہر وقت پریشان رہے، ہر وقت وہ ہر وقت نیگیٹو سوچتا رہے، فلاں یہ کیوں کر گیا، فلاں نے یہ کیوں کیا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، بس ہر وقت وہ بندوں کے اندر الجھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی کوئی یاد ہی نہیں رکھ پاتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھ پاتا، ظاہری بات ہے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے اس کے اوپر۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کریں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو بنانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، اور بات پھر وہ یہ کہ قرآن سے جڑنا ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا، ابھی آیت کا جو ٹکڑا ہے آخری، فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اب ہزاروں بار ہم نے یہ جملہ پڑھا ہوگا قرآن میں، لیکن اب جیسے ہم بیٹھ کر یہاں سمجھے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، کہ کامیابی پانے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، نہ کہ جو ملا نہیں ہے اس کے اوپر رونا دھونا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابیاں ملتی ہیں پھر انسان کو۔ آیت 70، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ، انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ یہی بات ہے، تو چلو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ اب قوم کا طنز اور غصہ ان آیات کے اندر
کہتے ہیں کہ پیغمبر بن کر کھڑے ہو گئے ہو، ہم پہ دھونس جما رہے ہو، دھمکیاں دے رہے ہو، خود باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم دین سے پھر گئے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہو، نمائندے ہو، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا ایک اللہ کی عبادت کریں، ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ چلو جاؤ جاؤ لے کر آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ لہجہ اور انداز دیکھیں، بدتمیزی کی حد۔ آیت نمبر 71، قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ، ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر گندگی آ پڑی، اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے کچھ ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہاری طرح انتظار کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ، رجس گندگی، ناپاکی۔ کون سی گندگی؟ کفر اور شرک کی، اعمال اور عقائد کی گندگی۔ یاد رکھیے کہ رجس اور غضب لازم و ملزوم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس کو آنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا، وہ آیا ہی کھڑا ہے۔ جس ناپاکی اور گندگی سے خدا کا غضب بھڑکتا ہے اس کی ایک بہت بڑی کھیپ تم نے اپنے اوپر لاد لی ہے، تم نے اس کو پکار دیا ہے۔ اتنا انبار تم نے اس گندگی کا جمع کر لیا ہے کہ اب خدا کے عذاب کو تم دور نہ سمجھو۔ کیا تم مجھ سے ان فرضی ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو؟ فی اسماء سمیتموہا، سمیتموہا کیا مراد ہے؟ کون سی ہستیاں؟ جن کو انہوں نے خود سمجھ لیا تھا نا، ان کو بنا لیا تھا انہوں نے، ان لوگوں نے جن سے یہ مانگتے تھے، جن کے سامنے یہ جولیاں پھیلاتے تھے، جن کے سامنے نظر نیازیں مانگتے تھے، جن کے ساتھ یہ بیٹھ کر قربانیاں کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود گھڑ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو کوئی نام نہیں اتارے، اللہ نے کچھ نہیں بتایا ان کے بارے میں، یہ تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں، یہ بت تم نے تراشے ہوئے ہیں۔ نہ بارش کا کوئی رب ہے، نہ ہوا کا، نہ دولت کا، نہ صحت کا، نہ تندرستی کا، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی گنج بخش ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی غریب نواز ہے، یہ سب تم نے نام رکھ لیے ہیں، اللہ نے کوئی نام نہیں رکھا اس میں سے۔ شرک کے حق میں کوئی دلیل ہے نہ تھی نہ ہوگی۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہاری طرح انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی تم انتظار کرو، جو کام تم نے کرنے تھے تم نے کر لیے، جو انکار تم نے کرنا تھا تم نے کر لیا، اور جو کام میں نے کرنا تھا بتانا تھا میں نے تمہیں بتا دیا۔ عذاب لانا میرے بس میں نہیں ہے، عذاب تو جب اللہ چاہے گا تو بھیجے گا، بس انتظار کرو۔ آیت نمبر 72، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، بس ہم نے اپنے فضل سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہ وہی سنت الہی جو پیچھے ہم نوح علیہ السلام کے حوالے سے پڑھ کر آئے کہ جب رسول اتمام حجت کر دیتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے یہ سنت ظہور پذیر ہوتی ہے۔ رسول اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جاتے ہیں، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، نوح علیہ السلام تو کشتی میں لے کر سوار کروا کے نکلے اور یہاں پر انہوں نے ہجرت کی تو پھر پیچھے سے کیا ہوا؟ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب قوم کے اندر ایمان کی چھوٹی سی بھی رمق نہیں رہتی تو پھر قوم کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے، اس کی جڑوں پر کلہاڑا رکھ دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آیت 73، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ایسے ہی سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چلتی پھرے، اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یہ سمود کون ہے؟ عاد کے بقایا ہیں، پچھلے ہم عاد کا پڑھ کے آئے نا، یہ ان کے باقی لوگ تھے، عاد ثانی بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ قدیم اقوام جو تھی عرب کی، ان میں سے یہ دوسری قوم تھی۔ عاد کے بعد انہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی، یعنی بہت مشہور ہوئے۔ شمال مغربی عرب کا علاقہ تھا، اسے الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم عاد کی تباہی کے وقت جو لوگ عذاب سے محفوظ رہے تھے، انہوں نے اس طرف ہجرت کی تھی، اس علاقے کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ 6000 سال پہلے انہوں نے وہاں، یعنی اس وقت سے پہلے انہوں نے ہجرت کی تھی اور ہجر نامی جگہ پہ سکونت اختیار کر لی تھی۔ بہرحال ان کے جو اوصاف ہیں عاد اور سمود کے، وہ تقریباً ایک ہی بیان ہوئے ہیں، دونوں میں ایک جیسی برائیاں تھیں، لگتا ہے کہ دونوں جیسے ایک ہی سانچے میں بند کر تیار ہوئے ہوں، یعنی اس طرح کی ان کی سچویشن تھی۔ اب وہ سوالے آئے ہیں، آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور کیا کہتے ہیں؟ قد جاءتکم بینہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل آ گئی ہے۔ کیا ہے؟ قوم نہیں مان کر دے رہی تھی، بار بار کہتی ہے کہ جی لے کر آؤ، کوئی معجزہ لے کر آؤ، تو اونٹنی بھیجتی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ جب اونٹنی لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے دن اونٹنی نہیں آئی تھی، بالکل اینڈ میں اونٹنی آئی تھی امام حجت کے نتیجے میں۔ کیا کہتے ہیں حضرت صالح؟ حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ زمین میں کھاتی پھرے، چرتی پھرے، کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اللہ کی عذاب کی نشانی ہے، جس نے اس کو ہاتھ لگایا سمجھ لو کہ امان کی دیوار گر گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ یہ قوم اپنے دادا سمود کی طرف منسوب ہوتی ہے، اور سمود جو تھے وہ عاد کی اولاد میں سے تھے، اور عاد نوح علیہ السلام کی اولاد، یعنی پورا ایک ٹری بنا لے نا، ان کی اولاد میں سے تھے۔ آیت 74 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد رکھو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور اس ملک میں تمہیں ایسی قدر و منزلت بخشی کہ تم اس کے میدانوں میں عالی شان محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تراش لیتے ہو۔ سو اللہ کی نشانیوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ عاد کے بقایا ہجر کا علاقہ تھا، ان کا بہت بڑا عروج ان کو حاصل تھا۔ ان کی جو تعمیرات ہیں، ان کی جو مونومنٹس تھے اپنے علاقے کے، یوں کہہ لیں، وہ آج بھی موجود ہیں۔ قریش کے قافلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی وہاں سے گزرتے تھے ان بستیوں سے، تو وہ سب کچھ دیکھتے تھے اور جانتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، عاد کے بعد تمہیں اللہ نے اقتدار دیا، اللہ نے اقتدار دیا، اس لیے اللہ کے اقتدار کو نہ بھولو، اور پھر جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا وہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین میں اقتدار دیا، ملک میں قدر و منزلت بخشی۔ کیسی بخشی؟ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم اس کے میدانوں میں عالی شان محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تلاش لیتے ہو۔ یعنی سوچیں اتنا ان کو عروج حاصل تھا آرکیٹیکچر میں۔ آج بھی مدائن صالح کے نام سے یہ آثار ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اور ویسے ہی ہیں، یعنی جس زمانے میں انہوں نے بنائے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ان کا ہے نا، اس کے علاوہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اور کہاں ہے ان کی، جیسے اب دیکھیں گے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو آثار ہیں ان کے،
اس طرح کے آثار مزید جو ہے نا وہ ایجنٹا اور ہندوستان میں ایلورا اور اس طرح کے دوسرے مقامات پر بھی اسی طرح کے آثار ملتے ہیں. وہاں پہ کیسے پہنچے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. میں بھی یہ لوگ وہاں سے موو ہوئے ہوں اور انہوں نے آ کر وہاں پہ کچھ بنایا ہو، لیکن بہرحال اسی قسم کی چیزیں جو ہیں وہاں پر ملتی ہیں. اب یہاں پہ جو ہے نا من سہولیہ قصورا، سہول جو ہے نا ساحل نرم جگہ کو کہتے ہیں. میدانی علاقہ ایک ہوتا ہے، ایک پتیلا علاقہ ہوتا ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہوتا ہے. تو میدانی علاقہ ذرا نرم ہوتا ہے، اس میں کھدائی کرنا چلنا پھرنا ذرا آسان ہوتا ہے. اس کے برعکس جو ہے نا پہاڑوں پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تتخذون من سہولها قصورا، کہ تم اس کے میدانوں میں عالیشان محل تعمیر کرتے ہو. وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تراش لیتے ہو. قصورا بناتے ہیں. قصور جیسے ولاز نہیں ہوتے بڑے بڑے، اس طرح کے یہ محل بناتے تھے، بڑے بڑے گھر میدانی علاقوں میں. اور لگتا ایسے ہے کہ موسم کے اعتبار سے سردی گرمی کے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے. جیسے ہمارے ہاں بھی گرمیوں میں لوگ جو ہیں وہ پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے ہیں. لوگوں کے پاس گھر بھی ہوتے ہیں، لوگ وہاں پہ ویسے ہی ہائر کر لیتے ہیں، رینٹ پہ لے لیتے ہیں. تو ایسے ہی ان لوگوں نے میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں بھی اپنی ویکیشنز گزارنے کے لیے کچھ گھر بنائے ہوئے تھے. دونوں جگہ گھر تھے. سوچیں کتنی مادی خوشحالی تھی نا، کہ ہر بندے کے دو دو گھر ہوں، ایک میدانی علاقے میں اور ایک پہاڑی علاقے میں. اتنی زیادہ خوشحالی اللہ نے ان کو عطا کی تھی. ورنہ تو ایک گھر بنانا مشکل ہوتا ہے. اور پھر ان کی میتھمیٹکس جو ہے نا وہ دیکھیں کہ کس قدر زبردست تھی نا. انجینئرنگ دیکھیں، 6000 سال سمجھیں، 6-7,000 8,000 سال پرانی قوم ہے، اور کس قدر دنیاوی ترقی، کس قدر پیک پر تھے. اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. پھر کیا ہوگا؟ تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو. یہاں پہ کیا ہے؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اتنا کچھ اللہ نے دیا، اس کا شکر ادا کرو، اس کے مقابلے میں تکبر نہ کرو. اس سے کیا پتہ چلا کہ مادی ترقی کوئی جرم نہیں ہے، ایسی عمارتیں بنانا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی فساد کی نشانی نہیں ہے. فساد کہاں پہ آتا ہے؟ کہ جب انسان ان تمام چیزوں کو بنائے پائے اور پھر اللہ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جائے، یہ فساد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سرہم ممرد من قواریر، بہت زبردست ان کے ہاں بھی انہوں نے وہ جو محل بنایا تھا بہت خوبصورت تھا. آیت 75 قال الملأ الذین استکبروا، اس کی قوم کے سرداروں میں سے تکبر کرنے والوں نے کمزور طبقے میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان سے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جس پیغام کے ساتھ اسے بھیجا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تکبر کرنے والے کس کو کہہ رہے ہیں؟ استضعفوا سے. استضعفوا کون لوگ ہوتے ہیں؟ ضعیف، غریب، دبے ہوئے لوگ. کیونکہ ان کے اندر دولت کا نشہ نہیں ہوتا نا. دولت کا جو نشہ ہوتا ہے، چیزوں کا نشہ ہوتا ہے، وہ حصول حق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. ان سے کیا کہا؟ لمن آمن منہم، جو ایمان لائے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کے واقعی یہ رب کا بھیجا ہوا ہے. مطلب یہ کہ اسے تم واقعی رب کا بھیجا ہوا سمجھتے ہو. گویا یہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کن کو؟ صالح کو. صالح کو رب کا بھیجا ہوا سمجھتے ہو. یعنی سرداروں نے جو عام لوگ تھے ان سے پوچھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ واقعی یعنی گویا سے توہین کر رہے تھے نا، انسلٹ کر رہے تھے. ان کو یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ تم کو ہو ہی بے وقوف، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، تم دوسروں کو بھی، خود بھی دین سے دور ہوئے ہو اور دوسروں کو بھی دین سے دور کر رہے ہو. کیا واقعی صالح رب کے بھیجے ہوئے ہیں؟
قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. تو آگے ان کمزوروں نے کیا کہا کہ ہم نہ صرف یہ کہ انہیں مانتے ہیں بلکہ ہم اس چیز کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ انہیں دے کر بھیجا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس کو ماننے والے ہیں. آیت 76 قال الذین استکبروا، متکبروں نے کہا ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لاتے ہو. یہ جھنجھلاہٹ، یعنی پہلے ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا مانتے ہو تو مانتے رہو، تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے. حقیقت تو یہ جب ہم مانیں گے تو کوئی سمجھے گا نا، لہٰذا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم تو اس شخص کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں. آیت 77 فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، قوم سمود کے ان متکبرین نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. اس طرح اپنی پوری سرکشی کے حکم سے، اب اسی طرح اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور صالح سے بولے اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم دھمکی ہمیں دے رہے ہو. یعنی فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَأَتَوْا سرکشی، سرتابی. اونٹنی کو مارنے کا جرم اگرچہ ایک بندے نے کیا تھا لیکن پوری قوم کو کی طرف اللہ نے اس جرم کو منسوخ کیا کیونکہ سارے اس کے مارنے کے اوپر راضی ہو گئے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ ان کا اگلا ہدف حضرت صالح علیہ السلام تھے. اگلا ٹارگٹ کسے مارنا چاہتے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کو. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ تیسرے دن پھر ان کے اوپر عذاب آ گئے تھے کیونکہ قوم نے توبہ نہیں کی تھی. کہتے ہیں جائیے لے آئیں عذاب جس کا ہم سے وعدہ کر رہے ہو. یہ جو عقر ہے نا، عقر زخمی کرنا، پاؤں کے پٹھوں کو رگے کاٹ دینا، جس کے نتیجے میں اونٹی جو ہے وہ زمین پہ گر جاتی ہے. تو انہوں نے ایسے کر کے مار دیا. آیت 78 فَأَخَذَهُمْ رَجْفًا، بس ان کو ہلا مارنے والے ایک سخت تھڑتھڑاہٹ نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ زلزلہ آیا تھا یا رعد اور برق کا عذاب تھا یا کوئی ہوا چلی تھی باد سرسر کئی دنوں تک مسلط رہی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادلوں کی پھر ہولناک کڑک تھی اور بہرا کر دینے والی چیخیں تھی جس نے ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا تھا. شدت کا کڑکا تھا، لوگ اوندے منہ زمین پہ گر پڑے اور اسی حالت میں ہلاک ہو گئے. آیت 79 فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، صالح یہ کہتا ہوا ان کو چھوڑ کے چل دیا کہ اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پوری طرح پہنچا دیا اور تمہاری بہت خیر خواہی کی مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. یہ آخری خطاب ظاہر ہے عذاب آنے سے پہلے انہوں نے یہ دیا. وہ جو 3 دن کا ٹائم پیریڈ تھا نا اس میں انہوں نے یہ خطاب کیا. جیسے ہی انہوں نے ناکا کو گزند پہنچایا، تکلیف پہنچائی، تو کیا ہوا؟ انہوں نے یہاں سے پھر ہجرت کر لی اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ یہاں سے دور نکل جائیں اپنے ساتھیوں کو لے کر کہ کوئی جھونکا جو ہے عذاب کا آپ تک نہ آ سکے. یہاں پہ دیکھیں یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم. گویا انہوں نے اپنی قوم، اپنے وطن، اپنے وجود، اپنے گھر والوں کا ایک حق ادا کر دیا پورے اخلاص اور دلسوزی کے ساتھ. اور جب حق ادا کر دیا اب قوم جو جیسے مرضی کرے، جو مرضی کرے، قوم کا اپنا مزاج ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک روک لیتے ہیں. آگے حضرت لوط علیہ السلام آ جاتے ہیں انشاءاللہ، اسے ہم پھر دیکھ لیں گے نیکسٹ. ساری قوموں کی جڑ کٹی ہے. جڑ کاٹنا محاورتن ہے. جڑ کاٹنا سے مطلب کہ درخت کھڑا ہوتا ہے نا، اپنی جڑوں پہ کھڑا ہوتا ہے. اگر آپ درخت کو اوپر سے کاٹتے رہیں وہ کیا ہے دوبارہ سے گرو کر جائے گا. لیکن آپ کسی درخت کے اندر سے نیچے سے جڑ کاٹ دینا تو وہ درخت ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی قوموں پہ جب عذاب آیا تو ان کی باقیات، ان کی نسلیں بھی نہیں بچی، جڑ کٹ گئی ان کا نام لیوا نہیں بچا، پھر کوئی ختم کر دیے گئے جو نام ماننے والے تھے. جڑ کٹنے سے مراد عذاب کی شدت ہے، ہولناکی ہے کہ جس نے ان کی نسلوں کو بھی ختم کر دیا، مکمل طور پر ان کا صفایا ہو گیا. اب وہ صفایا زلزلے سے ہوا، وہ طوفان سے ہوا، وہ بارش سے ہوا، وہ سیلاب سے ہوا، یہ ایک الگ بات ہے.
ہاں سورہ اعراف ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ دو پچھلی صورتیں ہیں جس میں اللہ کی نعمتیں وغیرہ بتائی گئی ہیں، اور اگلی جو صورت ہے یہ اعراف، اس میں قوموں کی زندگی کے بتایا گیا کہ کیسے رسول تشریف لائے اور انہوں نے کیا پیغام دیے اور قوموں کا آگے سے رویہ کیا تھا۔ تو آگے ہم جائیں گے تو مختلف جگہوں پہ ہم یہ سارے واقعات اکٹھے اکٹھے پڑھیں گے، چند چند لائنوں میں اللہ تعالیٰ بس ٹچ کرتے چلے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ صرف وہ والی چیزیں ہیں اس کے اندر جو انذار کے پہلو کے اعتبار سے ضروری ہیں۔ جی کہ عذاب کی ریزن کیا تھی؟ اویئرنیس دی گئی ان قوموں کو، خاص طور پہ مشرکین مکہ کو، کہ دیکھو فلاں کے ساتھ یہ ہوا، دیکھو فلاں کے ساتھ یہ ہوا، تم اپنا انجام سوچ لو۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے بتایا جا رہا ہے۔ اب پے در پے واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ساری قوموں سے یہ واقف تھی، زبان زد عام تھی یہ کہانیاں۔ لوط کے ساتھ یہ ہوا، ہود کے ساتھ یہ ہوا، صالح کی قوم کے ساتھ یہ ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے، یہ ساری کہانیاں سنائی جا رہی ہیں نا، اس لیے کہ ان کو تھوڑی وارننگ دی جائے۔ کلیئر ہوئی ہے بات؟ ہاں جی، سفر کے دوران بالکل یہ دیکھتے تھے۔ بس یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔